والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرنين يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاتی وقال وقالنا وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر آمنت بالله صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وأهل بيت سيدنا ومولانا محمد حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم محتشم معزز سامعین عزیز دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ احباب کو علم ہے سید حجویر مخدوم امم حضرت سید علی حسن عثمان ابن علی حجویری رحمہ اللہ عرف آقا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی آپ کا عرس مقدس چند دنوں کے بعد آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا، اللہ نے ہمیں ولیوں کا بھی باادب بنا کر بھیجا اور نبیوں کا بھی باادب بنا کر بھیجا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو تذکرہ ہے یہ سال میں جب آپ کا عرس مقدس آتا ہے تو انہی دنوں میں کیا جاتا ہے کہ داتا صاحب کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ داتا صاحب کی جو تعلیمات ہیں بظاہری طور پہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دفن ہو چکے ہیں، لیکن جو آپ کی تعلیمات ہیں وہ دفن نہیں ہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ سب سے پہلے چیز کا یہ ازالہ کرنا ہے
لفظ داتا کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ داتا تو اس معنی میں ہے کہ دینے والا، جبکہ دینے والی تو رب تعالیٰ کی ذات ہے، داتا پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، داتا معنی دینے والا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ داتا معنی بمعنی رب تعالیٰ نہیں ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے لفظ داتا بھی ہو اور پھر اس کا معنی دینے والا بھی ہو اور اللہ جل شانہ کا اس میں گرامری بھی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کا یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ اگر آپ بتائیں مجھے، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں جی؟ 99 نام ہیں۔ ان 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی داتا نہیں ہے۔ ہے کوئی نام؟ کوئی ایک نام بھی داتا نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن حکیم کے اندر قرآن یہ بیان فرما رہا ہے کہ اے اللہ ان دونوں کی بخشش کر دے جو میرے بچپنے کے رب ہیں۔ اب معنی کیا بنتا ہے جی؟ اے اللہ ان کی بخشش کر دے جو میرے بچپنے کے رب ہیں، یعنی کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے رب قرار دیا۔ اب یہاں پہ پتا کہ قرآن نے شرک کر دیا، ماں باپ کو رب کہہ کے۔ یہاں پہ جو رب معنی والدین کے لیے کہا گیا ہے وہ بمعنی اللہ جل شانہ کی ذات نہیں ہے۔ بات سمجھائیے، لفظ رب کے ساتھ ہی پکارا۔ تو جیسے قرآن کے اندر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ سے مراد لیا، اسی طرح داتا صاحب کا جو نام ہے اس سے مراد رب تعالیٰ کی ذات نہیں ہے۔ مسئلہ کلیئر ہو گئی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کوئی اس آج کی بات نہیں ہے، 100 سال پہلے کی بات نہیں، کوئی 2 سال کوئی 300 سال پہلے کی بات نہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کا جو عرس مبارک ہے یہ آج سے 1000 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ کتنے سال پہلے؟ 1000 سال پہلے۔ اسلام کی کل تاریخ کتنی ہے جی؟ 1400 سال۔ اب داتا صاحب 1000 سال پہلے آپ کا عرس مبارک شروع ہوا، تو اس کا مطلب ہے جو اولیاء کے مزارات پر عرس ہوتے ہیں وہ کوئی آج کی ایجاد کردہ چیز نہیں، 1000 سال پہلے بھی ہوا کرتے تھے۔ داتا صاحب نے تابعین کی روایتیں نقل کی ہیں، داتا صاحب نے بڑی احادیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو داتا صاحب کوئی آج کے ولی نہیں ہے، داتا صاحب 1000 سال پہلے کے ولی ہیں، اور جو ان کی باتیں ہیں وہ معتبر ہیں، کوئی ضعیف باتیں نہیں ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہجرت فرما کر اپنے علاقے سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا۔ لاہور کا مقام اس وقت تو نام بھی نہیں ہوا کرتا تھا لاہور کا، پاک و ہند کا۔ تو پاکستان جب لاہور کے علاقے میں آئے اس وقت یہ نام نہیں تھے، 1000 سال پہلے پاکستان اور جب ہندوستان آزاد ہوئے یہ تقریباً 70 سے 76 سال ہوئے، لیکن اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو داتا صاحب جب یہاں پہ آئے تو اس وقت آ کر آپ نے ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا، مسجد بنائی اور بنا کر دین کا کام شروع کیا۔ لوگوں کا گزر ہوتا تو آپ نے ان کے لیے لنگر کا بھی انتظامات کرنے، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے آپ نے دین کی تعلیم بڑی جد و جہد کے ساتھ عام کی، خودداری کے ساتھ۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے ایک سفر فرمایا تو اس کے اندر کشتی کے اندر سوار تھے، ساتھ آپ کے شیخ تھے۔ شیخ بولے، کہنے لگے کہ بچے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ داتا صاحب کی عادت مبارک یہ ہوتی تھی کہ آپ نا سر کے اوپر باندھ رکھتے تھے، ٹینٹ کرا کے رکھتے تھے۔ کشتی میں جا رہے ہیں، آپ بچے مذاق اڑا رہے ہیں۔ کہ بچہ بولا، وہ کہنے لگا، جی دیکھو جی
ان کی جو ٹینڈ ہے وہ کتنی چمک رہی ہے. باقی بچے ہنس پڑے, ایک مذاق اڑا رہا ہے, باقی ہنستے ہیں. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں آپ ایسا کریں, آپ ان کو بد دعا دے دیں. داتا صاحب آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے جی. آپ نے ہاتھ اٹھائے, آپ نے بد دعا کی جگہ دعا دے دی. آپ نے فرمایا اے اللہ یہ ہنستے ہیں, یہ مسکراتے ہیں, ان کو ساری زندگی مسکراتا رکھو. بولے سبحان اللہ. فرمایا انہیں ساری زندگی مسکراتے رکھنا. جب اتنی بات کی داتا صاحب نے, تو جب کشتی کنارے پہ لگی, آپ نیچے اترے, تو وہ سارے کے سارے بچے آگے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور آگے معافی مانگنے لگے. کہنے لگے آپ ہمیں معاف نہیں کر دیتے. فرمایا ایک شرط ہے معاف کروں گا. کیا شرط؟ فرمایا میں نے مدرسہ اور مسجد بنائی ہے, تم نے صبح و شام وہاں پہ پڑھنے آنا. وہ بچے جو مذاق کر رہے تھے, جو ہنس رہے تھے, داتا صاحب نے کیا کیا, ان پہ نظر کی. وہ جناب بچے وہاں سے کوئی حافظ قرآن بن کے نکلا, کوئی شیخ الحدیث بن کے نکلا, کوئی زمانے کا ولی ولایت حاصل کر کے نکلا. اور داتا صاحب کوئی عام شخصیت نہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں داتا صاحب کو اپنے زمانے کے اندر پا لیتا, حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں کسی کا بیعت نہ کرتا, نہ کسی کی بیعت ہوتا. فرماتے ہیں میں داتا صاحب کی بیعت کرتا. اس کا مطلب حضور غوث اعظم تو پھر داتا صاحب کے بعد آئے, داتا صاحب پھر پہلے گزر گئے, یہ ان سے بھی پرانے ولی ہیں. اور حضور غوث اعظم کون سے ولی ہیں؟ یہ ولیوں کے شہنشاہ ہیں. ولایت تو پھر آپ سے چلی. لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ یہ تو تابعین کی جماعت میں سے نکل کے آئے ہیں. ان کی دلیل بہت زیادہ مضبوط ہیں. فرماتے ہیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک ارادہ فرمایا. پتہ چلا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ ایک بزرگ رہتے ہیں, وہ بکریاں چراتے ہیں اور ساتھ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہ بزرگ بھی کوئی عام شخصیت نہیں تھے, وہ تابعی بزرگ تھے. ایسا تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے سرکار کو دیکھا اسے کیا کہتے ہیں جی؟ صحابی. جس نے صحابی کو دیکھا اسے کیا کہتے ہیں جی؟ تابعی. جس نے تابعی کو دیکھا اسے تبع تابعین میں سے کہتے ہیں. اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تابعی کے پاس گئے. اس وقت یہ تھوڑا سا شیڈول تھا ان کا. انہوں نے کہا کہ یہ مخصوص وقت ہے میرا, اس کے درمیان کو بندہ مجھے ملنے نہ آئے. داتا صاحب نے پتہ کرایا اور آپ اس پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے. جب وہاں پہ جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے؟ اللہ کا ولی بکریاں نہیں چرا رہا, اللہ کا ولی نماز پڑھ رہا, وہ تابعی نماز پڑھ رہا ہے, بکریاں بگیاڑ چرا رہا ہے. داتا صاحب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بگیاڑ بیڑیا جو ہوتا ہے وہ تو بکریاں کھاتا ہے, چراتا نہیں. یہاں تو معاملہ الٹ ہے. اور یہ جو تابعی ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے. جب نماز سے فارغ ہوتا ہے وہ تابعی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاس جاتے ہیں اور جا کے شرط کہتے ہیں بزرگوں آپ سے ملاقات کرنے تھے. تو وہ تابعی بزرگ بولے, کہنے لگے کہ میں نے منع کیا تھا کہ اس وقت مجھے کوئی بندہ ملنے نہ آئے. تو داتا صاحب عرض کرنے لگے اے تابعی بزرگ میرا ایک صرف سوال یہ تھا, اب آ گیا ہوں, ایسا کریں آپ قبول فرما لیں اور میرا کچھ سوال ہے اس کا جواب دے دیں. آپ فرمانے لگے کیا سوال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے سوال یہ ہے کہ بیڑیے تو بکریاں کھائے کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ تو بیڑیے بکریاں چرا رہے ہیں, یہاں پہ تو معاملہ الٹ ہے. تو تابعی بزرگ بولے, کہنے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کر لی ہے, بیڑیے نے بھی بکریوں کے ساتھ صلح کر لی. بولے سبحان اللہ. بڑے خاموش ہو ذرا بھج کے بولے سبحان اللہ. داتا صاحب کا اس قریب ہے, ذرا محبت سے بولے. فرمایا بیڑیے تو بکریوں کے دشمن ہیں, صلح نہیں کرتے, وہ تو بکریاں کھایا کرتے ہیں. یہاں پہ معاملہ کیا ہے؟ ہمارے لگے جب سے مالک نے, بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے, بیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, بیڑیاں بکریاں چلا رہے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ کبھی سنے زندگی کے اندر؟ یہ داتا صاحب لکھتے ہیں, فرماتے ہیں میں مل کے آؤں اس تابعی بزرگ کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ داتا صاحب کوئی عام شخصیت نہیں, تابعین کو دیکھا ہے انہوں نے. تو پھر اس کا مطلب ہے یہ عرس بھی کوئی آج کی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے, عرس بھی 1000 سال پہلے سے ہی شروع ہوا تھا. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ سیرت مبارکہ پڑھیں, آپ کی کشف المحجوب جو ہے
واللہ شاید ہی کوئی ایسی زبان ہو جس کے اندر موجود نہ ہو. عربی، فارسی، اردو، انگلش، کوئی بھی ایسی زبان ہے جس کے اندر موجود نہ ہو. ہر زبان کے اندر آپ کی کشف موجود ہے، اس وقت موجود ہے ہر زبان کے اندر. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک لوگوں کے نظریے اور لوگوں کی غلط فہمیاں بتلائی جاتی ہیں کہ جی دیکھیں جی ولیوں کے مزارات پر شرک ہوتے ہیں، وہ جی داتا صاحب شرک ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں اتنی گھٹیا قسم کی زبان کیسے کھولتے ہیں. انہیں اس چیز کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ داتا صاحب کی تعلیمات ابھی بھی زندہ ہیں. ان کو آج بھی پڑھا جائے تو سب سے پہلے وہاں پہ عورتوں کا داخلہ بند ہو. آج بھی داتا صاحب کی تعلیمات کو پڑھا جائے تو سب سے پہلے وہاں پہ ملنگوں کا داخلہ بند ہو. اور داتا صاحب کی تعلیمات کشف المحجوب کو آج بھی پڑھا جائے تو سب سے پہلے وہاں پر وہ نام نہاد جو نشئی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا داخلہ بند ہوگا. اور داتا صاحب کی کشف المحجوب آج بھی پڑھی جائے، یہ جو میلے ٹھیلے لگتے ہیں ناجائز طریقے سے وہ سب کے سب بند ہو جائیں. داتا صاحب کی تعلیمات تو یہ بتلا کے جا رہی ہیں، آج بھی کشف المحجوب ہر زبان کے اندر موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں پھر پتہ چلتا ہے کہ داتا صاحب شخصیت کون تھی، داتا صاحب ہے کون. وہ تو ان ساری کی ساری چیزوں کے مخالف تھے، وہ تو ساری کی ساری چیزوں کے مخالف تھے. انہوں نے اس چیز کا درس نہیں دیا. میں کہتا ہوں کہ آج بھی داتا صاحب چلے جائیں نا، ہر ولی کا عرس جو ہے وہ ہر سال بعد ہوتا ہے، ایک سال بعد ہوتا ہے. ایسی بات ہے، عرس ہر سال بعد ہوتا ہے. داتا صاحب کے مزار پہ آپ جب آپ قدر کرے چلے جائیں، یقین کریں روز ہی عرس ہو، روز ہی دیکھیں وہاں پہ مٹری ہوتی ہے، روز ہی لنگر عام ہوتا ہے. اور داتا صاحب نے جب وہاں پہ ڈیرا لگایا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، اس کے بعد داتا صاحب نے جو کام شروع کیا تھا وہ آج تک چلتا آ رہا ہے. داتا صاحب کا بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا. داتا صاحب کے دور کے اندر نا ایک عورت تھی، عورتیں اس وقت ایک جادوگر تھا، اس نے دھمکی لگا دی. اس نے کہا جی جو مجھے دودھ نہیں دینے آئے گی اپنی گائے بھینسوں کا، اس کی گائے بھینسیں اس کے تھنوں میں سے خون آئے گا. اب اس نے اتنی لگا دی جادوگر نے، عورتیں جو آپ کو پتا وہ جی ڈرپوک کی ہیں، وہ چلنے لگی. ایک دن کسی عورت نے دودھ نہ دیا اس کو تو وہ جناب واقعی میں بھینسوں اور گاؤں کے جو تھن تھے ان کے اندر دودھ کی بجائے خون آنے لگا. عورتیں ڈر گئی. اب جب عورتیں دودھ لے کے جایا کرتی تھی، یہ اس وقت کا ظلم تھا، تو فرماتے ہیں کہ داتا صاحب جب آئے نا وہاں پہ تو آپ نے ایک عورت سے رستے میں پوچھا، آپ نے کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ یہ دودھ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ بولی کہنے لگی بابا جی یہ ایک جادوگر آیا اور اس نے ایسا کام کیا کہ اگر ہم دودھ نہ دیں تو ہماری جو گائیں ہیں اس کے تھنوں میں سے خون آنا شروع ہو جاتا. داتا صاحب نے پتا کہ آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ تم دودھ یہاں پہ رکھ جاؤ، یہ رب کی مخلوق ہے، غریب اس کو بانٹ دو، میں جاؤں میرا کام جانا. ان عورتوں نے کیا کیا، دودھ وہاں پہ رکھا اور چلی گئی. وہ دودھ سارے کا سارا غریب عوام میں بانٹ دیا گیا. اس کا مطلب ہے داتا صاحب نے شروع سے ہی ایسا کام شروع کیا تھا کہ غریب لوگوں کے لیے لنگر کا انتظامات کیا جائے. آج بھی وہاں پہ غریب ہی جا کر کھاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ایسا کام کیا ہوا ایسے کہ آپ کو پتا کہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی زبان وہ خاموش نہیں ہوتی. اتنی تیزی سے ٹی وی اور سوشل میڈیا اپنی بات آگے نہیں پھیلاتا جتنی عورتیں زیادہ پھیلا دیتی ہیں. ایسی بات ہے. وہ جناب بیوی نے جا کے جادوگر کو شکایت کر دی. اب جناب وہ پنجابی کہتے ہیں نا میچ ہو گیا. اب وہ جادوگر آ گیا، اس نے آگے کیا کیا، اس نے کہا جی یہ تو میری دکانداری بند ہونے والی بات ہوگی. وہ جب آیا تو اس نے آ کر نا ہوا میں اڑنا شروع کر دیا. اس کے پاس جادو تھا تو جادوگر جب ہوا میں اٹھا تو داتا صاحب نے اپنے جوتوں کو حکم دیا، وہ جوتے اس کی طرف گئے اور اس کے سر میں پڑے اور وہ نیچے گر گیا. اور پھر جب وہ نیچے گرا تو وہ آپ کے قدموں میں آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ داتا صاحب نے وہاں پر شروع سے جو انتظامات کیے تھے وہ آج تک چلتے آ رہے ہیں اور یہ قیامت تک چلتے رہے. پاکستان کے خاتون گزری ہیں جو وزیر اعظم تھی، آپ جانتے ہیں وزیر اعظم ایک خاتون گزری ہیں. ان کو کسی نے مشورہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی وہ لاہور کے اندر نا ایک بازار ہے داتا علی جوہری کا، وہاں پہ جگہ بڑی وسیع ہے. ہم ایسا کرتے ہیں وہاں پہ جو جگہ وسیع بنی ہے نا اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، وہ شہر کے اندر جگہ ہے اور اس کا فرنٹ بہت ہے، وہاں پہ اگر بلڈنگیں بن جائیں تو سرکاری لحاظ سے ہمیں بڑا فائدہ ملے گا. یہ اس خاتون نے بات اس کو مشورہ دیا گیا. اور جو پاکستان کی وزیر اعظم خاتون گزری ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے
ارادہ کر لیا. میں نے کہا اب میں ایسا کرتی ہوں کہ جا کے دیکھتی ہوں وہ جگہ کی کتنی ڈیمانڈ ہے. وہ پروٹوکول کے بغیر گئی, اللہ ان کا عمل قبول کرے. وہ پروٹوکول کے بغیر گئی وہاں پہ, اور جا کر اس نے کیا کیا, چھپکے سے نا وہاں کا جو حالات اور معاملات تھے وہ دیکھے. اس نے دیکھا کہ وہاں پر غریب لنگر کھانے آ رہے ہیں, غریب سوئے ہوئے ہیں, ان کے لیے فری جگہ کا بندوبست کیا گیا, فری کھانے کا انتظامات کیا گیا ہے, اور لوگ دن رات وہاں پہ آتے ہیں اور دیگے چڑھا کے جا رہے ہیں. اس خاتون کے دل میں پتہ نہیں وہ کیا آپ کہتی ہے, وہ کہتی ہے پتہ نہیں کس نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی, میرے دل کے اندر یہ کس نے بات ڈال دی. یہ اس کے الفاظ ہے کہ اگر یہاں پر سرکاری بلڈنگیں بن گئی وہ تو امیروں کے کام آئے گی, پھر تو غریبوں کے کام نہیں آئے گی. اس لیے ہم بلڈنگیں رہنے دیتے ہیں, یہاں پر داتا صاحب کا لنگر چلتا ہے, اس لیے غریبوں کا ہی بھلا ہوتا ہے. یہ اس عورت نے بات کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت کو بھی تبدیل کر دیتا ہے. آج تک اس لیے داتا صاحب کے مزارات کی جو جگہ ہے وہاں پر کوئی بلڈنگ نہیں بنی, وہاں پر کوئی بندہ اپنی مرضی سے کوئی سرکاری, حالانکہ اوقاف کے اندر ہے وہ مزار, اوقاف کے اندر ہے مزار. ان کو بھی پتا ہے کہ جتنا چندہ یہاں پہ آتا ہے, جتنا پیسہ یہاں پہ آتا ہے, پنجاب کا جو کل نظام ہے وہ شاید داتا صاحب کے جو مزارات پہ چندہ اکٹھا ہوتا وہاں سے چلتا ہو. اور پتہ نہیں بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ وہاں پہ شرک ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے بھی اوقاف والوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی زبانیں جو ہیں وہ بند کی جائیں, انہیں بتلایا جائے کہ یہاں پر شرک نہیں ہوتا, یہاں پر اولیاء کے مزارات پر غریبوں کو لنگر دیا جاتا ہے, یہاں پر انہیں رہنے کے لیے رہائش دی جاتی ہے. اس مہنگائی کے دور میں بھی کوئی کسی کو لنگر دیتا ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات نے وہاں پہ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں لوگوں کی, وہ جاتے ہیں اور داتا صاحب کے طرح وہ لنگر کھا کے آتے ہیں. اور پھر اوقاف والوں کی چاہیے کہ یہ بات کرنا, ان نام نہاد جو دین کے اندر فساد پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ بتلانا کہ ہم بھی جو پنجاب کا کل نظام چلا رہے ہیں وہ داتا صاحب کی کل جو کمائی ہے وہاں سے چلا رہے ہیں. وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, ان کے سے پیسے بھی نہیں گنے جاتے حکومت کے اوقاف کے. پھر انہیں بھی چاہیے اس چیز کی بات ہے, اور اس چیز کا انہیں چاہیے کہ دفاع کرنا کہ داتا صاحب کے مزارات سے بڑے بڑے نظام چلتے ہیں. اس وجہ سے داتا صاحب کی تعلیمات تو ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کریں. داتا صاحب کی تعلیم تو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کریں. داتا صاحب کی تعلیم تو ہمیں جناب یہ سبق دیتی ہے کہ آپ کسی کو لنگر دیں, کسی کے منہ میں نوالا ڈالیں. داتا صاحب کی تو یہ تعلیم ہی نہیں ہے کہ جناب آپ وہاں پہ جا کے سجدے کریں, یہاں جا کے آپ وہاں پہ شرک کریں, یا جناب آپ پہ وہاں پہ جا کے یہ زبان درازی کریں, دیکھیں جی وہاں پہ شرک ہو رہا ہے, یہ کام ہو رہا ہے, وہ کام ہو رہا ہے. اور خدا را خوف کریں خدا کا, یہ اولیاء کی تعلیم نہیں ہے. اور داتا صاحب پھر آج کے ولی تو نہیں نا, داتا صاحب کو 1000 سال پہلے کے ولی, 1000 سال پہلے, 1000 تقریباً ان کا عرص ہو گیا. اور اگر یہ شرک ہوتا تو پھر یہ میری بازی میں رکھیں کہ یہ صحابہ کے بعد والا دور تھا تابعین کا, وہ اس چیز کے اوپر فتویٰ لگا کے رہتے. آج لوگ داتا صاحب کے مزارات کے اوپر جانا شرک سمجھتے ہیں, کل کو یہ سرکار کے روضے پہ جانا شرک کہہ دیں گے. اس وجہ سے ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. اور پھر داتا صاحب کوئی عام شخصیت نہیں. داتا صاحب نے ایک بات لکھی ہے کشف المحجوب کے اندر, اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ داتا صاحب کی کشف المحجوب جب بھی آپ پڑھیں گے نا آپ کو کوئی نہ کوئی نئی بات ملے گی. جب بھی آپ کشف المحجوب پڑھیں گے کوئی نہ کوئی نئی بات. آپ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک فقیر کو بغیر کسی وجہ سے قید کر دیا, کسی بغیر وجہ سے قید کیا, تو وہ بادشاہ بھی اللہ کرنے والا تھا, وہ بڑی اللہ کرتا. تو رات کے وقت اسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. حضور خواب میں آئے اور آ کر پتہ کیا کہنے لگے, فرمانے لگے وہ تو نے اللہ کا ایک بڑا نیک بندہ اسے قید کر دیا, اسے آزاد کر دیا. یہ داتا صاحب لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ تہجد سے پہلے آدھی رات کو اٹھا اور جا کر اس نے جیل کا تالا خود ہی کھولا, اور کھول کے جب اس کو آزاد کیا اس ولی کو, تو جب وہ اللہ کا ولی جانے لگا تو بادشاہ پیچھے سے بولا, کہنے لگا
کہ اگر میرے لائق کوئی حکم ہو، اگر مجھ سے کوئی کام ہو تو مجھے بتا دیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ولی پلٹ کے اس نے جب پیچھے دیکھا اور اس نے ایک بڑا کمال کا جملہ کہا۔ اس نے کہا کہ جس کے لیے آقا رات کے وقت رہائی کے لیے جگانے آ جائیں، وہ بھلا آپ سے سوال کرے گا، وہ بھلا پھر دنیا داروں سے سوال کرے گا۔ داتا صاحب سبق کیا دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب بھی زندگی میں تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کے لیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے، اور زندگی میں جب بھی تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ پھیلاؤ گے، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دے گا، پھر اس کی نگاہ تمہارے طرف ہی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ داتا صاحب خوددار آدمی تھے، خوددار انسان تھے، اور خودداری کا مقام یہ ہے۔ وہ ایک شاعر کی بات لکھی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چوک پہ شاعر کھڑا تھا، تو وہ کھڑا تھا تو وہ مکھیاں بدک رہی تھی، تو پاس سے ایک بندہ گزرا، اس نے 5 روپے کا سکہ پھینک لیا، تو اس نے کہا بات سنو ادھر آؤ، شاعر نے کہا بات سنو ادھر آؤ، وہ بندہ پاس آ گیا، اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا جی میں نے خیرات کی ہے۔ اس نے کہا یہ میں نے تو خیرات کے لیے یہاں پہ کھڑے نہیں ہوا، میں خیرات دینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے پھر ایک شعر کہا، اس نے کہا یہ آرزوئے کرم یہ میں آپ سے کروں۔ وہ کہنے لگا یہ آرزوئے کرم میں آپ سے کروں، یہ خیرات اسے دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ بات وہ بڑی کمال کی کر گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھلا آپ سے کیوں آرزو کروں کہ آپ مجھے خیرات دیں، خیرات تو اسے دی جاتی ہے جس کا خدا نہ ہو۔ تو خودداری اسی چیز کا نام ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی سے توقع نہ رکھیں، توقع رکھنی ہے تو رب تعالیٰ کی ذات سے رکھیں۔ تو پھر جب اولیاء نے سبق ہی یہ دیا ہے کہ خودداری کرنی ہے، مانگنا ہی رب تعالیٰ کی ذات سے ہے، تو پھر بندہ پتہ نہیں وہ کیسے زبان کھول کے یہ گندی بات کر دیتا ہے کہ اولیاء کے مزار پہ شرک ہوتا ہے جناب، اولیاء کے مزارات پہ جناب وہ شرک ہو رہا ہے، داتا لفظ جناب شرک ہے، پتہ نہیں وہ کیسے زبان کھول کے یہ بات کر دیتا ہے۔ حالانکہ داتا صاحب کی تعلیمات ان چیزوں کا سبق ہی نہیں دیتی۔ داتا صاحب تو خود فرما کے گئے ہیں کہ خودداری جو ہوتی ہے وہ انسان کو دلیری عطا کرتی ہے، اور موت بستر پہ بھی آ جایا کرتی ہیں، لیکن جو میدانوں میں ڈٹ جاتے ہیں ذرا طریق انہیں زندہ رکھتی ہے۔ داتا صاحب نے تو یہ سبق دیا ہے۔ تو جناب پھر جناب شرک کے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں، نہ جانے مجھے کافر کر کے کوئی مار دے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے، اب تو حالات یہ بنے بیٹھے ہیں۔ تو اس وجہ سے اولیاء اکرام جو ہیں یہ آج کی ان کی تاریخ نہیں ہے، یہ 1000 سال پہلے کی تاریخ ہے۔ جو بھی معاملات چلتے آ رہے ہیں وہاں سے چلتے آ رہے ہیں، تابعین کے دور سے چلتے آ رہے ہیں۔ اگر آج کے دور کی کوئی نئی ایجاد کردہ چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ اولیاء سے دور کیا جا رہا ہے، اولیاء سے بالکل دور کیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے داتا صاحب کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ کشف المحجوب پڑھنے سے انسان کو کشف بھی آتا ہے اور خودداری بھی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کی تعظیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہاں باب سنتیں پڑھنی ہے۔